بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے سب کی خدمت میں دوبارہ ایک بار حاضر ہوں، میں آپ کا اپنا شارق الوی، دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے۔ جیسے جیسے ہمارے ایپیسوڈ آپ تک پہنچ رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ کی محبتیں مل رہی ہیں، میرے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں وضاحت برابر کرتا رہتا ہوں اس بات کے لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی نام ولی کے لیے نہیں۔ کوئی نہ، یہ عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو جائے، میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی کی وہ باریکیاں، وہ باتیں جو یا تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو وہ اتنی نچلی سطح پہ باتیں ہوتی ہیں کہ کب آئیں اور کب ذہن سے نکل گئیں ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ لیکن یہ باریکیاں دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے گا، الحمدللہ الحمدللہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، ہم اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہیں، ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پہ ایک طوائف کے لیے بہتری کے فیصلے، جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ایک بڑے سے بڑا جرم کرنے والا شخص عاجزی سے، انکساری سے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کے سامنے رو کے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ موقع ملا ہے معافی کا، تو ہم کیوں اس بات پہ ملال کریں کہ آج تک ہم ان گمراہی میں تھے، ان غلطیوں میں تھے، ان خرافاتوں میں تھے۔ آج بھی اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کے نادامت کے آنسو بہا کے گڑ گڑا کے مانگیں، اس یقین سے کہ میرے گناہوں کی بساط کیا اس پروردگار کے فضل و کرم کے سامنے۔ مختصر سی ایک بات ہے جس کی میں شروعات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ دین کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے زندگی کا جس میں لوگ صاف لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگوں کے منہ سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی دین اپنی جگہ پر ہے، تجارت اپنی جگہ پر ہے، کاروبار، بزنس اپنی جگہ پر ہے، دین اپنی جگہ پر ہے۔ میں حیران ہوں اس بات کو سننے کے بعد۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں کیا وضاحت کروں گا؟ میں سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراؤں آج پھر ہمارے ساتھ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے شہر کے قابل تعظیم مفتی حضرت مولانا اقبال احمد صاحب موجود ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، دل و دماغ میں آتی ہیں، اس کی اصلاح کرانے کے لیے اللہ نے اپنے ایک ایسے نیک بندے کو ہم سے ملاقات کرا دی کہ میں سوال اپنے لیے کرتا ہوں، اصلاح تمام لوگوں کی ہوتی ہے۔ اکثر حضرت یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ کاروبار اپنی جگہ پر ہے، تجارت اپنی جگہ پر ہے، دین اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے فضل، اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تجارت کر کے دکھایا۔ تجارت تو نبی کی سنت ہے، پھر سنت میں کیسے ڈنڈی مار سکتے ہیں؟ سنت میں ذخیرہ اندوزی کیسے کر سکتے ہیں؟ سنت کے کام کو کرنے کے لیے ہم بیاج کا لین دین کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں پکڑ نہیں ہے ہماری؟ ہم اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہیں اور ہمارے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اور ہم کاروبار چھوڑ کے چلے گئے کہ جماعت سے نماز مل جائے اور نماز پڑھ کے ہم چلے آئے، یہ نیک عمل ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم نے یہ کیا۔ لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کے دوران جو لین دین کے معاملات ہیں، جو سامان کے اچھے اور برے کا ہونے کا معاملہ ہے، یا جو زیادہ نفع میں بیچنے کا معاملہ ہے، کیا یہ سنت کے خلاف چیزیں نہیں ہیں؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے شعبے صرف عبادت اور عقائد ہی نہیں ہے، یعنی دین اسلام جن شعبہ حیات میں اور زندگی کے جن گوشوں پر روشنی ڈالتا ہے اس میں تجارت ایک بڑا حصہ ہے، یعنی عقائد، عبادات اور تیسرے نمبر پہ معاملات۔ تو یہ معاملات یعنی لین دین، کاروبار، تجارت، بزنس، ملازمت، اور ان معاملات کے اندر دین اسلام کی بہت تفصیلی ہدایات ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ دین اسلام کا کاروبار سے کیا تعلق اور دین کا جو ہے تجارت سے، لین دین سے کیا ربط، یہ تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ اور یہ وہ جملے ہیں جو اس طرح کے بولتے ہیں لوگ کہ تجارت سے میں دین کا کیا دخل،
کہ حضرت ایک پیغمبر گزرے حضرت شعیب علیہ السلام، اور وہ پورے شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی باتیں کہی تھی جس کی وجہ سے قرآن کریم نے جو ہے کئی جگہ اس واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی وہ عذاب کا شکار ہو گئی یہ قوم، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ کی نماز روزہ آپ اپنی جگہ رکھیے، ہم کو کاروبار بھی دخل دینے لگ گئے، آپ کی نماز روزہ یہاں تک آ گئی، ہماری دکان تک آ گئی آپ کا دین، اور آپ کا دین جو ہے ہمارے جو ہے لین دین میں بھی دخل دینے لگ گیا، لہذا یہ سب اپنی جگہ پہ رکھو اور اپنی نماز اپنے پاس رکھو، نماز کی دعوت ہمارے کاروبار کے اندر اس کو نہ شامل کرو۔ یہ سب باتیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے جب کہنا شروع کی، اللہ رب العزت نے اس پر ان کی پکڑ فرما لی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان نیک بن ہی نہیں سکتا تقوی کے بغیر، اور تقوی آ ہی نہیں سکتا حلال آمدنی کے بغیر، اور حلال آمدنی ہو نہیں سکتی کاروبار جائز اختیار کیے بغیر۔ کاروبار میں اگر ہم ڈنڈی ماریں گے، دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں ایک طرف تو مسجد کی تعمیر ملتی ہے، دوسری طرف صفہ میں مدرسہ کہہ لیجیے اس کو، تعلیم کا انتظام ملتا ہے، اور تیسری طرف سیرت پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بازار کی بنیاد رکھی تھی جس کو سوق المدینہ کہا جاتا تھا، سوق المدینہ، اور اس مدینے کے بازار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی معائنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ معائنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب گندم بیچ رہے ہیں، گیہوں، اور نیچے گیلا ہے اوپر سوکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہاتھ ایسے کیا تو اور کہا کہ یہ بارش یہ دھوکہ دے رہے لوگوں کو، اور پھر سخت وعید سنائی، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے تجارت میں لین دین میں، عیب کو چھپائے اور اپنا مال جو ہے عیب کو چھپا کر کے اس کو ہنر بتا کر آگے چلتا کر دے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سخت وعیدیں ہیں، اس لیے ہماری جو بلکہ اس کا تعلق اس میں نزاکت اور بڑھ جاتی ہے، اس اہمیت کہ یہ معاملات حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں، اس میں جو حق تلفی ہوتی ہے اس کو تو اللہ بھی نہیں معاف کرتا۔ لہٰذا ہم نے ڈنڈی ماری، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا پیمنٹ روکا، اور کسی کو جو ہے زمین دبا لی، اور کسی کے اور بھی حق تلفیاں کر لیں، تو اس کو تو اللہ رب العزت بھی فرمائیں گے تم نے بندے کی حق تلفی کی، بندے سے معاف کرو، میں نہیں معاف کرتا۔ یہ چیز اس درجہ عام ہو چکی ہے کہ اگر آج ہم نے دیکھا کہ کسی نے طے کیا کہ بھائی ہم آپ کو 30 دن میں پیمنٹ دے دیں گے، تو 28واں دن آتے آتے وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں ان معاملات کو لے کے کہ زمانے میں یہ ہو رہا ہے، زمانے میں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو گیا، ہمیں 15 دن کے بعد کی بات کیجیے گا، ابھی آپ آئے کیسے؟ آپ دیکھ نہیں رہے لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے۔ جی وعدہ خلافی بہت عام، یعنی ایک دم عام، کوئی لحاظ نہیں۔ حالانکہ وعدے سے متعلق ہم نے آپ ہی کے ایک سیرت کے پروگرام میں سنا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کتنی دنوں کا انتظار کیا، کتنے دنوں کا انتظار کیا۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی تو وہاں ہجرت کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین میں بھائی بندی کرائی، تو اس وقت جو مسلمان تھے مکے کے جو گئے تھے، مدینے کے جو مقامی تھے یعنی انصار اور مہاجر، جب ان کو بھائی بھائی بنایا اللہ رب العزت نے، تو جیسا میں نے حدیث میں مطالعہ کیا جو میرے علم میں آیا کہ اس وقت کا مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر میں رہتا تھا۔ جی وہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ خدا نخواستہ تمہاری فجر کی نماز قضا تو نہیں ہوئی، خدا نخواستہ یہ جو تم سامان بیچنے کے لیے لائے تھے اس میں ڈنڈی تو نہیں ماری، اللہ نہ کرے یہ جو تم دودھ لے کے بیچنے کے لیے نکلے اس میں پانی تو نہیں ملایا۔ تو وہ ایک دوسرے کے فکر مند ہوتے تھے۔ ہم اس سے غافل ہو گئے، اور ہم خالی غافل نہیں ہوئے، ہم تو غافل اس درجہ ہوئے کہ اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے محلے کا فلاں آدمی جو ہے تھوڑا سا ترقی کی منزل پہ جا رہا ہے تو پھر ہم اس دوڑ میں نکل پڑتے ہیں حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت روح زمین پہ ہمارے، اب میں دنیا کو کیوں کہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے شہر میں کوئی ایک گھر ایسا ہو کہ جہاں پر اہلیہ نے کبھی شوہر سے یہ پوچھا ہو کہ یہ جو آپ کمائی آمدنی کرا کے لائے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ سب کو جو ہے وہ اپنے شوق کی چیزیں پوری کرنی ہے، سب کو اپنے سجنے سورنے اور لیوش لائف کے لیے جو ہے ضروریات کا سامان پورا کرنا ہے۔ کسی کو بھی، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کسی کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہماری آمدنی ہے یہ حرام ہے اور حلال ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی آمدنی میں حرام اور حلال کی تمیز بھول کے اس پیسے کو کمائیں گے تو کیا وہ دوزخ کے انگارے نہیں ہیں؟ بہت خطرناک بات ہے۔ اصل میں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے مسائل آمدنی کی کثرت سے حل ہوں گے، حالانکہ بات یوں نہیں ہے۔
ہمارے مسائل آمدنی میں برکت سے حل ہوں گے، برکت سے کثرت سے نہیں حل ہوں گے. یعنی آمدنی زیادہ کوانٹٹی میں زیادہ ہوگی تو مسئلے حل ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب اللہ رب العزت اتنے میں ہماری کام بنا دیں گے تو حل ہو جائیں گے. اور کام بنتے ہیں برکت سے، کثرت سے نہیں بنتے. اس لیے ہمیں برکت کی، اور برکت اللہ نے رکھی حلال میں، اور حلال اختیار کرنے کے لیے ہمیں تجارت کو یعنی اپنی آمدنی کا جائزہ لینا ہوگا. اور اس کے لیے ہم ڈرتے ہیں علماء کے پاس پوچھنے سے، یہ نفس کا چور ہوتا ہے ہاں. کہ اگر ہم جائیں گے تو ناجائزی نکلے گا. حالانکہ لیکن اچھا ہے کہ ہمارا رزلٹ آنے سے پہلے ہماری کمی سامنے آ جائے اور ناجائزی نہیں نکلے گا. اس کا متبادل بتلاتے ہیں وہ. یعنی مثلا ایک مسئلہ آیا کہ یہ چیز جو ہے سودی طریقہ ہے اور یہ ناجائز ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی اس کا پھر متبادل کیا ہے. ارے وہ آپ کو متبادل بتائیں گے. بہت تھوڑے سے فرق سے ایک ناجائز چیز سے ہم بچ کر جائز میں آ جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں حدیث پاک میں موجود ہیں. ایک صحابی نے 1 سا کھجور 2 سا کھجور کے بدلے میں بیچی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سود ہو گیا، ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، ادھر 1 کلو ادھر 2 کلو، یہ تو غلط ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس اس کے علاوہ تبادلے کے لیے کچھ تھا نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ ہیلا کہیے یا تدبیر کہیے، فرمایا کہ تم اس کو درہم کے عوض بیچتے اور پھر درہم کی جگہ پر کھجور دے دیتے. تو اب شکل بدلنے سے یعنی معاملہ وہی رہا، شکل تھوڑی سی بدل گئی. تو بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی شکل بدلنے سے ناجائز سے جائز ہو جاتے ہیں اور جائز سے ناجائز ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب لب و لباب میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن کے لیے تو ہم یہ کہے کہ پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ یہ عربی میں ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. ہم پڑھ تو رہیں، آدھا سپارہ تو روز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ آخری سانس تک ہمیں نہیں پتا. یہ تو ہم نے کہے کہ پلہ جھاڑ لیا، لیکن حدیث مجھے لگتا ہے یہ تو اردو میں ہے. نہیں، نبی کی حدیث بھی عربی ہی ہے، لیکن اس کو لکھا گیا اردو میں نا. ہاں، تو تفسیر بھی جو ہے قرآن کریم تو کی. میرا مقصد کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی جینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے نبی نے کر کے دکھا بہت دیا، آسان ہے آج اس کو، کتنا آسان کر دیا، اور ہم نے اس کو کتنا ہی مشکل کر دیا. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ایک بار سوچئے، ایک بار غور کیجئے. اللہ پہ بھروسہ اگر ہے نا، لیکن ہمارا اللہ پہ جو یقین ہے، جو بھروسہ ہے کہ ہاں وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں خوشگوار خوشحال عزت کی دینے والا ہے زندگی. ورنہ وہ کیوں قرآن میں کہہ دیتا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب؟ وہ کیوں کہہ دیتا کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء؟ وہ کیوں کہہ دیتا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ ساری باتیں اس نے کہی ہیں. اور ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارا وعدہ خلافی میں بدل سکتا ہے، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن رب ہمارا جو کہہ دیتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کو ایک بار غور کیجیے گا. یہ بڑے سوچ و فکر کی بات ہے، اور بہت شکر گزار ہوں میں کہ بہت باریک باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں کیا، میری بساط کیا، میں ایک مطلق جاہل انسان. بس شکر ادا کرتا ہوں میرے جسم کا ایک ایک رویاں پروردگار پالنہار کا شکر گزار ہے کہ جو اس نے وہ لوگ جن کے دلوں میں سوال ہیں اور وہ سوال دلوں سے ہونٹوں تک نہیں آ پا رہے ہیں، وہ اس پروگرام کے ذریعے سوال مفتی حضرات تک پہنچ رہے ہیں. میرا تو پوسٹ مین کا رول ہے کہ آپ نے خط مجھے دیا اور میں نے منزل تک پہنچا دیا، اور ادھر سے جواب ملا میں نے آپ تک پہنچا دیا. کیا پتہ یہ سوال کے جواب میں یہ اللہ رب العزت نے جو مجھے پوسٹ مین کی نوکری دی ہے، کیا پتہ یہ میرے لیے میری عاقبت سنورنے میں کام آ جائے، اور کیا پتہ بارگاہ خداوندی میں کون سا عمل قابل قبول ہو جائے. آج اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی بہت ساری محبتوں اور بہت ساری دعاؤں کے منتظر اور آپ کی محبتوں کے شکر گزار. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور اگر چاہیں تو خود بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں. کیسے ہونا ہے آپ کو پتا ہے، اسے آپ شیئر کریں گے، دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے، گھر بیٹھے ثواب کے حقدار ہوں گے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. السلام علیکم.